25 ایئرس سے لے کے 45 ایئرس کی ایج گروپ سے جو مائیں تعلق رکھتی ہیں، اس وقت ہم ان سے مخاطب ہیں. اور محسن، وصال اور حنا، ہم تینوں مل کے اس بارے میں یہ جو بات کر رہے ہیں، یہ دراصل تصویر کا اسے میں دوسرا رخ کہنا چاہوں گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جذباتی طور پہ ماؤں کو جب کوئی بچے پہچان لیتے ہیں کہ ان کے جذبات کو استعمال کیا جا سکتا ہے تو کیسی کیسی مرضیاں پوری کرواتے ہیں، ماؤں کو ایک سورس بنا لیتے ہیں اپنی ناجائز مرضی کو بھی پورا کروانے کے لیے. مجھے پچھلے ہفتے ایک ماں سے ملنے کا اتفاق ہوا جن کو ان کے بیٹے نے 21 سالہ بیٹے نے لڑ جھگڑ کے گھر سے نکال دیا. وہ قریبی پارک میں رات کے 9:30 بجے تک بیٹھی رہیں. پھر انہوں نے ایک ہاسپٹل میں انہیں منتقل کیا، جہاں سے داخل کرنے کے بعد اگلے دن دوپہر 12 بجے وہ اس کے لیے برگر، جوس اور چپس لے کے آئی ہوئی تھیں کہ پتہ نہیں اس نے رات کچھ کھایا ہے کہ نہیں. ماں نے سڑک پہ رات گزاری، بہن نے کمرے میں بند ہو کے گزاری. اب یہ آپ بتائیے کہ کیا مائیں اس طرح سے اپنے آپ کو، اگر اپنے جذبات کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے بجائے اپنے خلاف استعمال کرتی رہیں گی؟ ایکچولی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں بچوں کو تھوڑا ریئلائز کروانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے یہاں جو وہ کر رہے ہیں اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے. لیکن اگر ماں کو دیکھا جائے تو ماں سب سے بڑی غلطی یہ کرتی ہے کئی دفعہ کہ اپنے بچوں کو کی ہوئی غلطی کی تکلیفوں سے بچا لیتی ہے، اور اس کے نتیجہ میں بچے یہ سیکھ ہی نہیں پاتے. وہ اپنی اس عادت کو جاری رکھتے ہیں کیونکہ سوچتے ہیں کہ کسی اور طرف سے مجھے پروٹیکٹ جو کر لیا گیا ہے، اور یہ سبق بچپن سے ہی بچوں کو دیا جاتا ہے. اور یہ وہ غلطی ہے جس کی تلافی کرنے کی پھر جب وہ یعنی اس کو محسوس کرتے ہیں، بقول آپ کی محسوسمنٹ ان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو وقت گزر چکا ہوتا ہے اور بچے جوان ہو چکے ایسے ہی ہوتا ہے. والدہ دیکھا نا کہ بچہ لیٹ آ رہا ہے تو والد سے چھپ کے والدہ دروازہ کھول دیتی ہیں، اور والد کی ڈانٹ کا کوئی اثر ہی نہیں ہونے دیتی کہ وہ بھی چیک اینڈ بیلنس رکھے ہوئے ہے، تو وہ بچے کی وہ ڈھال بن جاتی ہیں. اور محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس طرح سے بچے پر مہربانیاں کرنا کہ جس کے نتیجے میں اس کی اصلاح کی بجائے اس کے اندر کچھ بگاڑ کا پودا جو ہے وہ پھلنے پھولنے لگے. ہم ماؤں کے خلاف بات نہیں کر رہے، لیکن ماں جو کہ ایک عظیم ماں ہے، اس کو جس کو کہا گیا ہے کہ اس کے ماں کے یعنی قدموں تلے جنت ہے، تو پھر اس اونچے مرتبے کو اگر پہچاننا ہے تو پھر یہ بھی کرنا ہوگا کہ بچوں کے ساتھ کبھی سٹینڈ بھی لینا ہوگا، کبھی اس کی بات کو لاجیکلی بھی دیکھنا ہوگا. بچے ماؤں کو کئی دفعہ ایموشنل برین کو پڑھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں کہ کہاں ان کو اپنی مرضی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ سلسلہ ساری زندگی چلتا رہتا ہے. 45 ایئر سے 65 جن کی ایج ہے ان پر تو علیحدہ ڈاکومنٹری بنانے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح محسن بھائی. بات یہ ہے کہ یہ دیکھیے جیسے آپ نے ابھی ایج گروپ ڈیفائن کیا، اسی طرح سے وہ بچے جو چھوٹے ہیں ان کی ضروریات اور ڈفرینٹ ہوتی ہیں، ان کی اور ہیں. مجھے یاد ہے کہ میری والدہ ہمیشہ ہمیں ایک بات سمجھایا کرتی تھی. وہ کہتی تھی کہ بیٹا جب آپ گھر سے باہر نکلو، والدین کی سب سے پہلی جو ایک امپورٹنٹ بات جو ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتی وہ یہ ہے کہ جیسے خالی گلاس ہے، اس بچہ آپ کا ایسا ہی ہے، جب وہ باہر نکلتا ہے تو وہ خالی گلاس کی مانند ہوتا ہے، اور جب وہ باہر جائے، جب اس نے معاشرے میں اٹھنا بیٹھنا ہے تو اس سے پہلے اس خالی گلاس کو گھر سے بھر کے بھیجو. یہ نہ ہو کہ کچھ غلط چیزیں بھر لے وہ. ہاں جی، وہ جب آپ گھر سے بھیجو گے، یعنی کہ پنجابی میں کہتے ہیں جب رجیا ہوگا تو باہر والی چیزیں جو ہیں وہ اٹیک نہیں کریں گی. سو ہمارے ہاں جو ہے وہ میں اسی چیز کو لے کر کوشش کرتی ہوں کہ اپنے بچوں پہ بھی اسی کو کروں. اور مجھے اکثر جو ہے وہ فیملی میں کہتے ہیں یو آر اے ٹف مدر. میں کہتی ہوں کہ ایک ماں جس نے بچہ اس دنیا میں جو لے کر آئی ہے، اس سے زیادہ پیار اس کے بچے کو کوئی نہیں کر سکتا. اور اگر وہ ماں اس پہ ہاتھ اٹھاتی ہے تو وہی جانتی ہے کہ اس کو کس وقت ہاتھ اٹھانا ہے، کس وقت ہاتھ نہیں. معاشرے میں اسے ایک فعال کردار نبھانا، اس کے بچے نے اس کو معاشرے میں نکالنا ہے. اصل میں مائیں جو غلطی کرتی ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ یا تو بہت مہربان، یا پھر وہ ہاتھ اٹھانے کی جیسے بات، ہاں بچوں کی پٹائی بھی ہوتی ہے، بڑے بڑے بچوں کی پٹائی 25 30 35 سال کے. پچھلے دنوں ایک بچے کا میرے علم میں واقعہ آیا جن کی عمر بچے کی 37 تھی، اور ماں جب انہیں ہاسپٹل لے کے آئی تو کہنے لگی کہ یہ کچھ کھاتا پیتا نہیں، حالانکہ میں خود اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہوں. کین یو بلیو کہ پچھلے 37 پچھلے ہفتے میں ایک ماں جو کہ بہت بڑی پروفیشنل یعنی ڈاکٹر ہیں، اور وہ اپنے 26 سالہ بیٹے کے
نہانے دھونے کے مسئلے کا ذکر مجھ سے کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ میں تو اسے کئی دفعہ کہتی ہوں تم اپنے پاؤں کو صحیح طرح دھوتے نہیں ہو, تو نہاتا نہیں کافی دن, تو میں ماں ہی ہوں, میں نے اسے کل کہا کہ میں تمہیں نہلا دیتی ہوں. یعنی یہ میں آپ کو بالکل سچے واقعات بتا رہا ہوں اور حقیقت کی دنیا میں. اچھا یہ جو ہے نا کہ اس کے حصے کا کام اس طرح سے کر لینا اور پھر دونوں انتہاؤں کو چھونا, یا تو اتنا مہربان ہو جانا کہ بالکل ہی ان کی ناجائز مرضیوں کو پورا کرنا, یا پھر اتنا سخت جملے بولنا کہ بددعائیں ایسی دینا. مائیں اپنی باتوں کو پورا بھی نہیں کر پاتی. اگر وہ صرف اس چیز کو سیکھ لیں کہ جو وہ کہتی ہیں وہ اس کو پورا بھی کریں. بچے کتنی جلدی ماؤں کو منا لیتے ہیں. جی بالکل. اچھا انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ماؤں کی جو ہے نا وہ کس رگ پر ہم ہاتھ رکھیں گے تو وہ فوراً ہنس پڑیں گی اور مان جائیں گی. بالکل صحیح. اچھا کئی دفعہ تو میں نے بچوں کو یہ بھی دیکھا کہ وہ بچے ماؤں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں اور ان کو راضی کرنے کے لیے کٹنگ کروا لیتے ہیں کہ امی وہ جو آپ نے کہا تھا تو دیکھیں ہم نے کٹنگ کروا لی اور وہ راضی ہو جاتی ہے. ماں تو چھوٹی سی بات پہ راضی ہوتی. کھانا اگر آپ ٹائم پہ کھا لیں تو اس سے بڑی ماں کے لیے خوشی کوئی نہیں, اسپیشلی جو چھوٹے بچوں کی کھانے کا ایشو بہت ہوتا ہے. چھوٹے بچوں کی ماں, میں اس وقت اپنے بیٹے کی اس وجہ سے پریشان ہوں کہ وہ کھاتا پیتا نہیں, بڑا کمزور ہو رہا ہے. تو مجھے سارے کہتے ہیں آپ خود کو دیکھیں اور بیٹے کو دیکھیں, میں کیا کروں. میں اچھا آپ کی توجہ اسی کمزور بیٹے پہ زیادہ ہے کہ اس کو کسی طریقے سے میں اپنے جیسا کر لوں. سو خواتین و حضرات, یہ دونوں وصال اور حنا بہت جذباتی مائیں بھی ہیں اور بہت جذباتی بیٹیاں بھی, اور ان کے ساتھ مدرس ڈے پر اس مشکل بات کو کرنا کافی مشکل تھا. ناراض تو نہیں ہے نا آپ لوگ؟ میں بھی ایسے ہی کرتی ہوں. میرا بیٹا یونیورسٹی اگر گوئنگ ہے تو میں بھی کوشش کروں گی کہ بیچارہ آیا تھکا ہوا تو چلو میں اپنے ہاتھ سے نوالے کھلا دوں, تھوڑا ٹائم بچا دوں, کیا نوالے توڑے. صحیح بات. ایسا مائیں کر رہی دل تو آپ کا بڑا چاہتا ہے وہ اگر بچہ آگے سے صحیح سے آنا ہونا تو وہ پھر معاملہ سنبھال لیتا ہے, ورنہ ماؤں کے دل تو اسی طرح سے چاہ رہے ہوتے ہیں.